9/11 کے واقعے پہ سازشی کہانیاں بہت ہیں۔ میرے نزدیک اسلامی دنیا کے خلاف سب سے بڑی سازش وہ مہم ہے جس کے تحت فلسطین اسرائیل تنازع کو مذہبی جنگی جنون ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سعودی شہزادے ولید بن طلال بن عبدالعزیز السعود نے کہا تھا، عین ممکن ہے کہ امریکہ کی مشرق وسطیٰ خصوصاً فلسطین کے حوالے سے طے کردہ پالیسیاں 9/11 حملوں کا موجب بنی ہوں۔ اس پر ناراض ہو کر نیو یارک کے میئر ایڈولف جولانی نے شہزادہ طلال کی $10 ملین کی امداد کی پیشکش ٹھکرا دی۔ شہزادے نے نیو یارک ٹائمز سے انٹرویو میں کہا تھا، وہ بات میں امریکیوں کو بتا رہا ہوں جسے بعض امریکی پہلے ہی سمجھنے لگے ہیں۔ انہیں ادراک کرنا ہوگا کہ اگر وہ احمقانہ اور ہولناک رد عمل کا واقعی خاتمہ چاہتے ہیں تو فلسطین کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا۔ صدر بش نے کہا، القاعدہ امریکہ سے اس لیے نفرت کرتی ہے کہ ہماری آزادی اسے پسند نہیں۔ ہم مذہبی آزادی پر یقین رکھتے ہیں۔ تحریر و تقریر کی یہاں آزادی ہے، ووٹ کی آزادی ہے، تنظیم سازی اور اختلاف رائے کی آزادی ہے۔ اس پر برطانوی صحافی رابرٹ فسک، جو اسامہ کا انٹرویو کرنے والے چند صحافیوں میں سے ایک تھا، یہ کہا، القاعدہ کا لیڈر امریکہ سے اپنی نفرت کی 3 بنیادی وجوہات بیان کرتا ہے۔ اول یہ کہ امریکہ فلسطین کے معاملے پر اسرائیل کی حمایت کرتا ہے، دوم وہ سعودی بادشاہت کا حامی ہے، اور تیسرے مسلم علاقوں میں امریکی فوج تعینات ہیں۔ اس بات کی تصدیق اسامہ بن لادن کی 12 صفات پر مشتمل اس دستاویز سے بھی ہوتی ہے جس کا عنوان امریکہ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس عبارت میں امریکہ سے جنگ کے یہ اسباب بیان ہوئے ہیں: نمبر 1، عرب آمرانہ ریاستوں اور اسرائیل کی امریکہ حمایت، 2، عرب علاقوں میں امریکی موجودگی، 3، اسلامی ممالک میں امریکی افواج کی تعیناتی اور روس، چین اور بھارت سمیت ان ممالک کی امریکی حمایت جو مسلمانوں کو دبانے پر کمر بستہ ہیں۔ اس دستاویز میں جمہوریت اور مغربی طرز زندگی سے نفرت کا کہیں کوئی ذکر نہیں۔ اس کے بجائے کہ امریکہ مسلمانوں کے بنیادی مسئلے یعنی فلسطینی تنازع کو طے کرانے کی کوشش کرتا، الٹا اس نے اسلامی انتہا پسندی کا واویلا شروع کر دیا۔ بش کا یہ دعویٰ کہ مغربی دنیا اور اسلام کے درمیان تہذیبی تصادم کی کیفیت برپا ہے ایک لغو بات ہے، محض اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات۔ مغربی میڈیا اکثر اسلام کی من چاہی تصویر پیش کرتا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اسلام مغربی اقدار سے اسی قدر متصادم ہے جیسے فاشزم اور کمیونزم۔ اگر آپ ایک عالمی مذہب کو اپنا دشمن بنانے پر تلے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کا تعارف آپ اسی انداز میں کرائیں گے۔ ہر ملک میں اسلام کی شکل و صورت مختلف ہے۔ مکے میں مسلمانوں کا طرز عمل انڈونیشیا سے جدا ہے، پاکستان ان دونوں سے الگ، حتیٰ کہ پاکستان کے 4 صوبوں میں اسلام پر عمل کے طریقہ کار میں فرق ہے۔ ہر مذہبی برادری مختلف ثقافتوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ ہر مذہب کے اندر بنیاد پرستوں کی قلیل تعداد بھی ہمیشہ ہوا کرتی ہے۔ مسلمان عوام کی اکثریت امریکہ کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ یہی کہ وہ اسلامی ملکوں کے اندرونی سیاست میں مداخلت کرتا ہے، دوسروں کی خود مختاری اور اقتدار اعلیٰ کی تحقیر کا مرتکب ہوتا ہے، بدعنوان اور جرائم پیشہ آمروں کی پشت پناہی کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر عراق اور افغانستان پر قبضہ نوآبادیاتی ناانصافیوں کی طویل فہرست کی تازہ ترین کڑی ہے۔ مغرب کے اس طرز عمل کا آغاز 1798 عیسوی میں مصر پہ نپولین کے حملے سے ہوا تھا۔ آج مسلمانوں کی نئی نسل یہ دیکھتی ہے کہ ان کے کرپٹ حکمران وہ ملک جس کے لیے ان کے آباء و اجداد نے بے پناہ قربانیاں دی تھیں، اس کی آزادی پر سمجھوتا کر چکے ہیں۔ ملک کی خود مختاری اور آزادی کو محض اس لیے گروی رکھ دیا جاتا ہے کہ امریکی پشت پناہی حاصل ہو جائے۔ مغربی اقوام کئی صدیوں سے دنیا کی صورت گری کرتی آئی ہے۔ میں اپنے لڑکپن میں وہ تصویری کہانیاں، کامکس پڑھا کرتا تھا جن میں امریکہ کے قدیم باشندے یعنی ریڈ انڈینز گھٹیا اور قابض یورپی نیک لوگ دکھائے جاتے ہیں۔ جب میں بڑا ہوا تو حقیقت آشکار ہوئی کہ گوروں نے 2 کروڑ ریڈ انڈینز کو قتل کیا تھا۔ یہی کچھ آسٹریلیا کے اصل باشندوں کے ساتھ ہوا۔ کئی عشروں تک ہم نے ان حکومتوں کو بھگتا ہے جو ہمیں کمیونزم کے خطرے سے خوف زدہ رکھا کرتیں۔ آج جب میں اپنے بیٹوں کے ساتھ فلم دیکھتا ہوں تو اس میں اکثر منفی کردار مسلمانوں کے ہوتے ہیں۔
مجھے اس بات کی توقع تھی کہ یہ 9/11 کے واقعے کا رد عمل ہوگا، لیکن ایسی شدت کے ساتھ اس بات کا اندازہ بالکل نہ تھا۔ مغربی ممالک میں عام لوگوں کے دلوں میں اسلام سے نفرت پیدا کرنے کے لیے جنونی انداز میں اسلامو فاشزم کی اصطلاح گھڑی گئی۔ اسی رویے نے مسلمانوں سے خوف میں اضافہ کر دیا۔ یورپ میں تارکین وطن سے نفرت کا درس دینے والی دائیں بازو کی قوت میں اضافہ ہوا۔ دائیں بازو کے میڈیا میں مسلمانوں کے بارے میں گمراہ کن پروپیگنڈے کا سلسلہ جاری ہے۔ سنسنی خیز جھوٹی خبریں، فرانس میں برقع، سوئٹزرلینڈ میں مساجد کے مینار تعمیر کرنے پہ پابندی، نیو یارک میں تباہ شدہ ٹوئن ٹاورز کے قریب مسلمانوں کے کمیونٹی سینٹر کے موجودگی پر شدید احتجاج، انہی چیزوں نے بنیاد پرستوں کو تقویت دی۔ اس طرز عمل نے عام مسلمانوں کو امریکہ سے دور کر دیا۔ بش کا رویہ یہ تھا کہ اگر تم ہمارے ساتھ نہیں تو ہمارے دشمن ہو۔ صدر بش اور وزیر اعظم ٹونی بلیئر کا کہنا یہ تھا کہ ہماری جنگ بنیاد پرست اسلام کے خلاف ہے۔ سوال یہ ہے کہ مغربی ممالک کے گلی کوچوں میں چلنے والے کوئی بھی شخص ایک عام مسلمان اور بنیاد پرست میں کس طرح تمیز کرے گا؟ میں نے اس پیش رفت کو دونوں طرف سے دیکھا ہے۔ اس طرح مجھے صورتحال کا تجزیہ کرنے کا ذرا بہتر موقع حاصل ہوا ہے۔ ایک جانب میں یہ جانتا ہوں کہ مغرب میں لوگ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ دوسری جانب ایک سیاست دان کی حیثیت سے مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کے گلی کوچوں میں لوگ امریکہ اور یورپ کے طرز فکر کو اسلام کے خلاف جنگ کیوں سمجھتے ہیں۔ انتہائی دکھ کے ساتھ میں اس صورتحال کو دیکھ رہا ہوں۔ دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے اصل حقائق سے ناآشنائی اسلامی دنیا کے درمیان انتشار کے عمل کو مزید فروغ دیتی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ایک طرف اس جھوٹے تصور کو فروغ دیتی ہے کہ اسلام بنیاد پرستی اور تشدد کا دوسرا نام ہے۔ دوسری طرف 2008 میں شائع ہونے والے عالمی گیلپ سروے سے ظاہر ہوا کہ مسلمانوں کی غالب اکثریت 9/11 کے حملوں کی مذمت کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان عوام سیاست اور تحریر و تقریر میں آزادی، انصاف پر مبنی عدالتی نظام اور جمہوریت کے حوالے سے مغرب میں مختلف انداز فکر نہیں رکھتے۔ اکثر غیر مسلموں کی طرح وہ بھی مقدس جنگ اور خون خرابے کے بجائے بہتر ملازمت اور تحفظ کا خواب دیکھتے ہیں۔ 2011 میں مشرق وسطیٰ میں اٹھنے والی تحریکیں کیا بتاتی ہیں؟ گیلپ سروے سے حاصل ہونے والے نتائج کی وہ عملاً تصدیق کرتی ہیں۔ اسی سروے کے مطابق پوری دنیا میں 7% لوگوں نے ان حملوں کو جائز قرار دیا۔ جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں وہ مذہبی دشمنی کے سبب نہیں بلکہ اپنے ملکوں پر امریکی غلبے سے ناراض ہیں۔ سروے کے مطابق مسلمانوں سے جب پوچھا گیا کہ مغربی دنیا میں بہترین چیز کیا ہے، ان کا جواب تھا جدید ٹیکنالوجی اور جمہوریت۔ یہی سوال امریکی شہریوں سے پوچھا گیا تو ان کا جواب بھی یہی تھا۔ یونیورسٹی آف شکاگو کے ماہر سیاسیات رابرٹ پیپ خودکش حملہ آوروں اور اسلام بنیاد پرستی کے حوالے سے پائے جانے والے نظریات کو احمقانہ قرار دیتے ہیں۔ 1980 سے 2003 تک دنیا میں ہونے والے تمام خودکش حملوں کے تجزیے کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ سری لنکا کے تامل ٹائیگرز اس میں سر فہرست ہیں۔ یہ ہندو پس منظر کے حامل، سیکولرزم اور کمیونزم کے قائل تنظیم تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ خودکش دہشت گردی کی 95% کارروائیاں بہت بڑی تنظیموں نے کیں، مذہبی نہیں، سیکولر اور سیاسی مقاصد کے لیے۔ یہ حملے ایسے علاقوں پر فوجی قبضے کے رد عمل میں ہوئے جنہیں دہشت گرد اپنا وطن سمجھتے تھے۔ ایک اور اہم بات اس تحقیق سے یہ سامنے آئی کہ اکثر خودکش حملہ آور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے، تعلیم یافتہ اور کٹر نظریاتی افراد ہوتے ہیں، غریب، جاہل اور مذہبی جنونی نہیں۔ ہمارے ڈالروں کے بھوکے حکمران مغربی دنیا کو جس کا یقین دلانے پر کمر بستہ ہیں۔ دہشت گردی کا مذہب سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، یہ تعلق سیاست کے ساتھ ہے۔ بہت سے مسلمان حکمران امریکہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے امریکہ کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ نہ تو ان میں اتنی غیرت ہے اور نہ ہی فہم کہ وہ مغربی دنیا پر حقائق واضح کر سکیں۔ جہادیوں کے انتہائی سخت رویے میں کار فرما وجوہات کے تدارک پر زور دینے کے بجائے وہ خود کو امریکہ کا اتحادی ثابت کرنے پہ لگے ہیں۔ واشنگٹن کی حمایت کے لیے مسلمان رہنماؤں کی اکثریت خود کو اعتدال پسند بنا کر پیش کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ میں مسلمان ملکوں کی مغرب زدہ اشرافیہ ہی کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔
یہ لوگ اعتدال پسندی کے پیچھے پناہ لینے میں عافیت محسوس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا اسلام اعتدال پسند ہے۔ یوں اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ دہشت گردی کی بنیادی وجہ سیاسی ناانصافی نہیں، ایک دینی نظریہ ہے۔ اس طرح کی باتیں احمقانہ ہیں۔ ہر کسی کو اعتدال پسند اور بنیاد پرست مسلمان میں تمیز کرنا ہوگی۔ 9/11 پر حملہ کرنے والوں کے حلیے باریش بنیاد پرستوں جیسے نہیں تھے۔ 2010 میں نیو یارک کے ٹائم اسکوائر میں کار بم دھماکے کی کوشش کے الزام میں سزا پانے والا فیصل شہزاد کیا کسی مولوی جیسا تھا؟ اسلامی دنیا کی اشرافیہ کو مغرب کے حملوں کا مقابلہ کرنے میں اجتماعی ناکامی کا سامنا ہے۔ ہمارے اہل دانش اپنا کردار ادا کرنے میں شرمناک اور مجرمانہ غفلت کے مرتکب ہوئے۔ جو بھی دہشت گردی کے اسباب کی نشاندہی یا سیاسی حل کی بات کرتا ہے اسے دہشت گردوں کا ہمدرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ برطانوی وزیر اعظم چیمبرلین کی طرح ہیں جو امن کی آرزو میں ہٹلر سے مؤدب ہو کر ملا تھا۔ اسی پر بحث کا گلا دبا دیا جاتا ہے۔ یہ طرز عمل گوئلز کے پروپیگنڈے کی یاد دلاتا ہے جس نے پوری بے حیائی اور بے شرمی سے جھوٹ کو فلسفہ بنا دیا۔ جب کوئی اعتراض کرتا تو اسے غیر محب وطن کہا جاتا، حتیٰ کہ غداری کا الزام لگا دیا جاتا۔ دوسری جانب مغربی دانشور اسلام سے پیدا کیے گئے خوف کا مقابلہ کرنے سے اس لیے قاصر ہیں کہ وہ اسلام کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ استعماری ہتھ کنڈوں اور جھوٹے پروپیگنڈے کا مؤثر جواب دینے میں سب سے بہتر کردار برطانیہ میں بائیں بازو کے میڈیا نے ادا کیا۔ ان میں گارجین اور انڈیپینڈنٹ اخبارات اہم ہیں۔ برطانیہ کے پاکستانی نژاد صحافی طارق علی مختلف طرح کے آدمی ہیں۔ پاکستان میں بائیں بازو کے اخبار نویس اور دانشور دہشت گردی کی جنگ میں روا رکھی جانے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ اصولی موقف اختیار کرنے میں بری طرح ناکام رہے۔ وجہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ پورے اخلاص کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں طالبان کے اقتدار کا خطرہ موجود ہے۔ ان کے خیال میں یہ خطرہ ڈرون حملوں اور قبائلی علاقوں میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ ان صحافیوں اور کالم نگاروں نے جو ماضی میں استعماری قوتوں کے خلاف ڈٹ کر لکھنے کی شہرت رکھتے تھے، اچانک دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کی حمایت شروع کر دی۔ پاکستان کی خود مختاری کو لاحق خطرات اور اپنے ہی شہریوں پر ہونے والی بم باری پہ ان کی مکمل خاموشی کانوں کے پردے پھاڑتی ہے۔ اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہوگی کہ خود کو لبرل کہلانے والے بعض صحافی ڈرون طیاروں، پاک فضائیہ کے طیاروں، گن شپ ہیلی کاپٹروں اور توپ خانے سے دیہات پر گولہ باری کے مکمل حامی ہیں۔ شہریوں، خواتین اور بچوں کے قتل کو وہ مجبوری کے نقصان کے نام پر ہضم کر لینے پر آمادہ ہیں۔ NGOs اس بارے میں کچھ نہ کرتی تھیں کہ ان کے بجٹ کا بڑا حصہ مغربی ممالک سے آتا ہے۔ اہم سیاسی جماعتیں بھی خاموش ہیں کہ کہیں امریکی حمایت سے محروم نہ ہو جائیں۔ اس صورتحال میں میری پارٹی اور مذہبی جماعتیں ہی اس پالیسی کے خلاف کھڑی ہیں۔ 9/11 کے بعد سے میری سیاسی جدوجہد کا محور کرپشن اور دہشت گردی کی مخالفت رہا ہے۔ اس حوالے سے میں پاکستان اور مغربی دنیا کو درپیش طویل المیعاد تباہ کن نتائج کی نشاندہی کرتا رہا۔ اسی بنا پر پاکستان کے انگریزی اخبارات اور جرائد سے وابستہ نام نہاد لبرل صحافیوں نے مجھے دائیں بازو کا انتہا پسند، حتیٰ کہ طالبان کا حامی تک قرار دے ڈالا۔ میں نے ہمیشہ یہ موقف اختیار کیا کہ افغانستان اور پاکستان کے قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن ناکام رہے گا۔ در حقیقت یہ جنگ معاشرے میں بنیاد پرستی کو فروغ دے گی۔ نئے دہشت گرد رد عمل میں پیدا ہوں گے۔ 2010 اور 2011 میں سامنے آنے والے وکی لیکس کے انکشافات میں بتایا گیا کہ پاکستان میں امریکی سفیر N.W. پیٹرسن کا خیال بھی یہی تھا کہ فائدے کے بجائے ڈرون حملوں اور فوجی کارروائیوں سے الٹا نقصان ہو۔ ہمارے والدین نے یہ بتا کر ہمیں بڑا کیا کہ تم کیسے خوش قسمت ہو کہ ایک آزاد وطن میں پیدا ہوئے، اس خطے میں جو صدیوں تک غلامی کا شکار رہا۔ اب جب میں دیکھتا ہوں کہ مشرف اور زرداری نے ملک کی خود مختاری امریکہ کے پاس گروی رکھ دی ہے تو بہت ذلت کا احساس ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات کے باب میں مشرف نے اصولوں کو کس طرح پامال کیا۔ 9/11 کے فوراً بعد امریکہ نے پاکستان کو 7 مطالبات پر مشتمل ایک فہرست دی
جس میں پاک افغان سرحد پر القاعدہ کی سرگرمیوں کی روک تھام، انٹیلیجنس معلومات کی فراہمی، پاکستان کے فضائی اور بحری اڈوں تک امریکہ کی رسائی، افغانستان کے طالبان حکومت سے تمام تعلقات منقطع کرنے اور ان کے لیے جاری تیل کی ترسیل بند کرنے کے تقاضے شامل تھے۔ مشرف نے فوراً ہی یہ ساتوں مطالبات قبول کر لیے۔ بھارت کے مقابلے میں افغانستان میں تظاہراتی گہرائی کی حکمت عملی بنیادی اہمیت کی حامل ہے، چنانچہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات لازم ہیں۔ مشرقی محاذ سے کسی ممکنہ حملے سے نمٹنے کے لیے کابل میں پاکستان کی حامی حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ پاکستان نے 1996 میں طالبان حکومت کو تسلیم کر لیا تھا۔ مشرف نے بہت تیزی سے اور خوشی خوشی امریکی مطالبات مان لیے، گویا وہ پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ مشرف کی ایسی تابعداری پر خود امریکہ بھی حیران تھا۔ پاک فوج کو اسی سے مایوسی ہوئی، لوگوں کو شدید دھچکا لگا۔ وہ ہمیں ایسے حالات میں دہشت گردی کی جنگ میں گھسیٹ لے گیا جب 9/11 کے حملوں میں کوئی پاکستانی ملوث نہ تھا۔ افغانستان میں موجودہ القاعدہ امریکہ CIA کی تربیت یافتہ تنظیم تھی اور پاکستان میں طالبان جنگجوؤں کا کوئی وجود نہ تھا۔ امریکی خفیہ ایجنسیوں کو پاکستان نے کھلی چھٹی دے دی کہ وہ دہشت گردی کے شعبے میں کسی بھی پاکستانی یا غیر ملکی کو اٹھا کر لے جائیں۔ امریکہ کی دھونس دھمکی سے سہمے ہوئے پاکستانی اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں نے نہایت بے شرمی کے ساتھ ڈالروں کے بدلے اپنے لوگ امریکہ کے حوالے کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ کوئی منصوبہ بندی مشرف نے ہرگز نہ کی تھی۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کس وقت سمجھوتہ کرنا ہے اور کس وقت گریز اور انکار۔ کوئی منتخب پارلیمنٹ اور کابینہ موجود نہ تھی جس میں فیصلوں پر بحث ہوتی۔ وقتی ضرورت اور مفاد پرستی کی بنیاد پر فیصلہ ہوا۔ بے شک 9/11 کے ذمہ داروں کی گرفتاری میں امداد کی پیشکش کرنا چاہیے تھی۔ پاکستان کے سب سے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باعث وہ اس قابل تھے کہ القاعدہ سے نمٹنے کے حوالے سے امریکہ کو مشورہ دیتے۔ پاکستانی حکمران کی حیثیت سے ان کی بنیادی ذمہ داری یہ تھی کہ ملک کے مفادات پہ حرف نہ آئے۔ انہوں نے عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بالکل وہی ہتھیار برتا جو بش نے امریکی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا تھا، یعنی ڈرا دینے کا عمل۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ایٹمی اثاثوں کے بجائے اور کشمیر پالیسی اور تائید کے لیے امریکہ سے تعاون ضروری ہے۔ 9/11 کے کچھ عرصے بعد کل جماعتی کانفرنس میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ امریکہ کی حالت اس وقت کسی زخمی ریچھ جیسی ہے جو غصے میں چاروں طرف ہاتھ پاؤں مار رہا ہو۔ ہمیں وہی کچھ کرنا ہوگا جو امریکہ چاہتا ہے، ورنہ وہ ہمیں برباد کر کے رکھ دے گا۔ جنرل مشرف نے بعد ازاں یہ لکھا۔ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ رچرڈ آرمیٹیج نے ISI کے سربراہ جنرل محمود سے کہا تھا کہ پاکستان کو امریکہ کی مدد کرنا ہوگی، ورنہ اسے پتھر کے زمانے میں پہنچا دیا جائے گا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھارت ہماری جگہ طالبان کے خلاف امریکہ کا اتحادی بننے کے لیے تیار ہے۔ یہ بھی کہا کہ امریکہ بھارت کو استعمال کر کے ہمیں اسی طرح تباہ کر سکتا ہے جیسے اس نے افغانستان میں شمالی اتحاد کے ہاتھوں طالبان کو تباہ کر ڈالا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں پاکستانیوں کو امریکی اشتعال سے ایسا خوفزدہ ہوتے کبھی نہ دیکھا تھا۔ یہ ایک مثال تھی کہ ایک حکمران طبقات کس طرح خوف کا ہتھیار استعمال کر کے لوگوں کو اپنی راہ پہ لے آتے ہیں۔ دوسری طرف یہ بھی واضح ہوا کہ جس حکمت عملی کو خوف پر استوار کیا جائے وہ تباہ کن ثابت ہوا کرتی ہے۔ اب 10 سال کے بعد لوگوں کو یہ بات پوری طرح سمجھ میں آ رہی ہے کہ خوف کی حالت میں کیے گئے فیصلوں نے اور امریکی مطالبات کے سامنے بار بار گھٹنے ٹیکنے کی روش نے پاکستان کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ پرویز مشرف کی دلیل یہ تھی کہ بہرحال ہمیں صدر بش کا ساتھ دینا ہوگا ورنہ فائدہ بھارت کو پہنچے گا۔ انہوں نے غلط کہا تھا، بالکل غلط۔ افغانستان پر امریکی قبضہ ہوا تو پاکستان کی حامی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب وہاں بھارت نواز لوگ براجمان ہیں۔ بھارت ہمیشہ سے ہمارا حریف تھا، اب بھی ہے۔ اب وہ افغانستان میں مالی امداد، قونصل خانوں کے جال اور تجارت کے علاوہ ٹیلی ویژن اور بظاہر فروغ فلم جیسی بے ضرر ذرائع استعمال کر کے اپنے اثرات بڑھاتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود امریکہ نے بھی کسی رعایت کا مستحق نہیں سمجھا۔ تمام قربانیوں کے باوجود اگر امریکہ کے خلاف کسی بھی کارروائی میں کوئی ایسا فرد شامل ہو جس کا کوئی تعلق کسی طرح بھی پاکستان سے بنتا ہو تو ہم وشنام کا نشانہ ہوتے ہیں۔ ممتاز صحافی باب ووڈ ورڈ اپنی کتاب اوباما کی جنگ
اوباماز وار میں لکھتا ہے کہ اگر فیصل شہزاد نیو یارک میں بم دھماکہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو امریکہ پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے 150 محفوظ ٹھکانوں پر بمباری کرتا۔